سینئر پروڈیوسر ہیں اطہر متین صاحب، ان کا جو قتل ہوا ہے اور بڑا ہی افسوسناک، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی کس طرح مذمت کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو صبر دے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی فوری طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک جو ہے ان ملک کی جو زمین ہے وہ جرنلسٹ، صحافی جو برادری ہے اس کے لیے تنگ کیوں ہو رہی ہے، اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے وہاں سندھ میں۔ مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا نوٹس بھی لے گی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی، اور کس طرح پورے پاکستان کے اندر جس طرح صحافی برادری جو ہے وہ اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہاں پیشی تھی، اور یہ تماشا 3.5 سال سے جاری ہے۔ اس تماشے کے اندر کردار آتے رہے، کردار جاتے رہے، لیکن اس پورے کو جو آرکسٹریٹ کرنے کی اور پروڈیوس کرنا جس نے کیا، اس کا نام بدقسمتی سے ملک پر مسلط وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان نے شہباز شریف کے بغض میں، حسد میں اور خوف میں ملک کا ہر ادارہ استعمال کیا، اداروں کے سربراہان کو اپنے دفتر میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف کیس بنانے کی ہدایت کرتے رہے، یہاں تک کہ ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو بھی اپنے دفتر میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرانے کی ہدایت جاری کرتے رہے۔ جتنا دفتر عمران خان صاحب کا شہباز شریف کے خلاف کیس بنوانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر اتنا ٹائم اور دفتر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے میں استعمال ہوتا تو آج ملک کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے 3.5 سال سے آپ کے کیمروں نے پاکستان کی عوام کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح شہباز شریف کے خلاف ایک پوری مہم چلائی عمران خان نے، چاہے وہ FIA کے بشیر میمن صاحب ہوں، چاہے وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ARU ایسٹ ریکوری یونٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بنایا، جہاں وہ ٹاؤٹ شہزاد اکبر یوں کاغذ لہرا لہرا کر شہباز شریف کے خلاف جو گفتگو کرتا تھا، آج کدھر ہے؟ آج کدھر ہے وہ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے اربوں کی منی لانڈرنگ کو ثابت کرنا تھا جو شہباز شریف نے کی؟ یہ جھوٹے بہروپیے ٹاؤٹ جو ملک کے اوپر اس وقت مسلط ہیں، جو مافیاز کی سربراہی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ملک پر مسلط ایک وزیر اعظم نہیں بلکہ ایک بھتہ خور ہے جو کارٹلز اور مافیا کا سربراہ ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھتہ خوری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر۔ پنجاب کے اندر جس طرح کرپشن، جس طرح مال لوٹا جا رہا ہے اور جس طرح فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کی جا رہی ہے، یہ ملک کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ آشیانہ سے کہانی شروع کی، صاف پانی جس میں قمر الزمان صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا اس کیس نے، آج وہاں سب بے گناہ بری ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کو صاف پانی میں بلا کر، یہ اس وقت بھی کیس نہیں بنتا تھا، صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کیا، پھر گندا نالا، اس کے بعد ڈیوڈ روز، ڈیلی میل کی کہانی۔ ہر منصوبے کو جو شہباز شریف نے پاکستان کی عوام کے لیے بنائے، جو نواز شریف نے پاکستان کی عوام کے لیے بنائے، اس کو متنازع بنایا۔ یہ عوام کے ساتھ دشمنی تھی عمران خان کی، چاہے وہ اورنج ٹرین ہو، چاہے وہ لاہور میٹرو ہو، چاہے وہ ملتان میٹرو ہو، چاہے وہ PKLI ہسپتال ہو۔ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دینے والوں نے PKLI ہسپتال کو بند کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے اس حسد میں عوام کے ساتھ دشمنی کی، اور آج ان کے کرائے کے ترجمان روز وہاں PID میں بیٹھ کر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہر وہ جرم لگایا، ہر وہ الزام لگایا شہباز شریف میں جو FIA اور نیب کے قانون کے تحت لگ سکتا تھا، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، کک بیک ہو، مس یوز آف اتھارٹی ہو، تمام چیزوں سے شہباز شریف صاحب پاکستان کی ہر عدالت سے، سپریم کورٹ تک اور پھر باہر کی لندن کی عدالت سے سرخرو ہوتے ہیں۔ تمام FIA کا، تمام نیب کا ریکارڈ NCA کو دیا گیا۔ ایسڈ ریکوری یونٹ نے ملک کے اندر سے کرپشن ختم کرنی تھی، انہوں نے شہباز شریف کے خلاف تمام نیب کے دستاویز، تمام ریفرنسز اور تمام FIA کے جو گھسے پٹے فوٹو کاپیاں تھیں وہ سب NCA کو، نیشنل کرائم ایجنسی کو دی شہزاد اکبر نے عمران خان کے کہنے کے اوپر۔ وہاں سے NCA نے لندن کی عدالت میں کہا کہ ہم اپنا کیس وڈرا کرتے ہیں۔
کیونکہ کرپشن, منی لانڈرنگ, کک بیک, مس یوز آف اتھارٹی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور جو الزام نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا اس ہر الزام کے مجرم عمران خان صاحب خود ہیں. اور آج جس وقت کرائے کے ترجمان بیٹھتے ہیں, آپ نے منی لانڈرنگ ثابت کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی, پی آئی ڈی میں نہیں کرنی تھی. آپ نے کرپشن, مس یوز آف اتھارٹی اگر کرنی تھی تو اس عدالت میں کرنی تھی. آپ کی اپنی بس تو چلتی نہیں کے پی کے میں, نہ ان کی بس چلتی ہے اور نہ عمران خان کا اب بس چل رہا ہے. انشاءاللہ گھر جانے کا وقت قریب ہے. اور میں ایک اور بات بڑا کہنا چاہتی ہوں, خالی نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں, انہوں نے ان کے پورے خاندان, پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کے اوپر الزامات لگائے. اور آج ہر عدالت نے ان کو سرخرو کیا, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بچے ہوں. آج عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ نیب اور ایف آئی اے کا حال کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جب کرپشن ہوئی نہیں, ایک دھیلے کی کرپشن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. اور اب کیا لے آئے, اسحاق ڈار صاحب کا اقبالی بیان, جو زنگ آلود, جو خالی لاہور ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ میں اپیل سے خارج ہو چکا ہے. اگر آپ کے پاس یہ بیان تھا, اگر آپ کے پاس اتنا بڑا انکشاف تھا, تو آپ نے پھر نیب کے کیوں کیسز شروع کیے؟ ان نیب کے کیسز کے ریفرنسز کے اندر یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا تھا؟ پھر آپ نے ایف آئی اے میں کیوں کیسز شروع کیے؟ پھر آپ نے اے آر یو کو کیوں بنایا؟ آپ کے پاس تو اتنا بڑا انکشاف تھا. اور پھر آپ نے ایف آئی اے, نیب اور اے آر یو کے کاغذات جب این سی اے میں دے رہے تھے تو تب یہ اقبالی بیان کیوں نہیں لگایا؟ اور اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ثبوت موجود تھا شہباز شریف کے خلاف, تو پھر آپ این سی اے میں کیوں گئے؟ اور این سی اے میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ نیب اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی طرح نہیں ہے. انہوں نے پوری دنیا کے بیسٹ فورینزکس کو ان کے تمام دستاویز دیے. 2 سال تک انویسٹیگیشن جاری رہی, پچھلے 11 سال کی انویسٹیگیشن ہوئی, اور اس کے بعد این سی اے نے اپنا خود کیس لندن کی عدالت سے واپس لیا. یہ تماچا ہے ایف آئی اے اور نیب میں. اور ایف آئی اے اور نیب کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب تو اپنی طاقت میں اندھے ہوئے ہیں. ریاست کی طاقت کو کبھی صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کبھی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کبھی پاکستان کی عوام اور شہریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ اس کے ذاتی ملازم نہیں ہیں, کیونکہ ان کے تو گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. میں ایف آئی اے اور نیب کے تمام اہلکار, تمام سربراہان, تمام جو ریاست کے ملازم ہیں, جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں, وہ عمران خان کے ذاتی ملازم نہ بنے, کیونکہ جو شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا ہے وہ عبرت ناک, اس سے عبرت حاصل کریں. جو کاغذ لہراتے تھے, کہاں ہے وہ پریزنٹیشنیں گول دائرے بنا بنا کر تصدیق کرتے تھے. میڈیا ٹرائل ہوا, لیکن 3.5 سال کے بعد بھی ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. کبھی ٹرکش سالڈ ویسٹ, آج لاہور کو جس نے, آج میں وہ جو ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب, وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. بالکل نہیں ہوا, کیونکہ پچھلے ادوار میں عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری نہیں ہوا, پیٹرول چوری نہیں ہوا مافیاز کی طرف سے. اور آپ نے لاہور کو, آپ کام کریں گے, شہباز شریف اور نواز شریف جیسی موٹر وے بنائیں گے, میٹرو بنائیں گے, پی کے ایل آئی ہسپتال بنائیں گے, دانش اسکول بنائیں گے, اور وہ تمام پروجیکٹ جس پہ آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے ہیں. ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ, کک بیک, مس یوز آف اتھارٹی, کرپشن ثابت نہیں کر سکے ہو, اور ہر اس منصوبے کو تم نے متنازع بنایا ہے. تم لاہور کا گند نہیں اٹھا سکے اور کہتے ہو کہ ٹرکش کمپنی سے شہباز شریف اور سلمان شہباز نے پیسے کھائے تھے, حمزہ شہباز نے پیسے کھائے تھے. کدھر ہے ثبوت؟ تم نے چائنا کے منصوبوں کو متنازع بنایا. تم نے چائنیز گورنمنٹ کو کہا کہ شہباز شریف نے ملتان میٹرو سے پیسے کھائے ہیں, انہوں نے اس کی تردید کی. تم نے کہا ڈیفٹ سے پیسے کھائے ہیں, یو کے گورنمنٹ نے اس کی تردید کی. اور اگر پیسے کھائے ہیں عمران خان صاحب تو پھر ثبوت دو. پیسے کھانے جو ہیں وہ تقریروں میں ثابت نہیں ہوتے. منی لانڈرنگ اب جو ثابت ہوگی کہ عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, پیٹرول چوری کرنے والا مافیا کا سربراہ عمران خان صاحب, بھتہ خور,
جو اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پیسے کھاتا ہے, عوام کی جیبیں لوٹتا ہے اور مافیا کی جیبوں کو بھرتا ہے. اب ان کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے. اور نیب کے جو ایکسٹینشن زدہ سربراہ ہیں وہ بھی ذاتی ملازمت بند کریں. آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کر کے آپ نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر سیاسی مخالفین اور سیاست کے اندر ادارے کو گھسیٹا. ایف آئی اے کے سربراہ کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے جو وکلا ہیں نا, یہاں جو آئے تھے پروسیکیوٹر, حکومت کوئی بھی ریفرنس, کسی بھی ثبوت, کسی بھی دستاویز کے اندر شہباز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور اب اسحاق ڈار کا تماشا. اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے اندر رد ہو چکی ہے, ایویڈنس کا حصہ نہیں بن سکتی. اور آپ نے آج تماشا, کل سارا دن تماشا لگتا رہا. آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ 12 روپے پیٹرول مہنگا کریں گے, محسن بیگ کو گرفتار کریں گے, صحافیوں کو دن دہاڑے گولی ماریں گے, صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں ماریں گے, ان کی بچیوں کے گھر کے باہر سے ان کو اغوا کریں گے, ان پر تشدد کریں گے. آپ ایک غنڈہ گرد بھتہ خور وزیر اعظم ہیں اور آپ کو گھر جانا پڑے گا. یہ عوام اب آپ کی نالائکی, آپ کی چوری, آپ کی کرپشن, آپ کی غنڈہ گردی کی متحمل نہیں ہو سکتی. اگر آپ میں دم ہے تو ثابت کریں کوئی الزام. وہ تمام الزامات جو آپ نے شہباز شریف پر لگائے, نواز شریف پہ لگائے, ان کے بچوں پر لگائے, مسلم لیگ نون کی قیادت پر لگائے, اس سب کے مجرم عمران خان صاحب خود ہے. لیکن عوام کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں, کہ انشاءاللہ ان نالائکوں کا, ان نااہلوں کا, اس چور ٹولے کا, ان بھتہ خوروں کا, ان غنڈہ گردوں کا اب جانے کا وقت آ چکا ہے. بس تھوڑے دن باقی ہیں. آپ کے آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ایک تو ان کو گھر بھیجیں گے, ایک ان کو جیلوں میں بھیجیں گے, اور ان کو ہر وہ سزا دیں گے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو ملے. کیونکہ جنہوں نے عوام کو لوٹا ہے اور مافیا کی جیبیں بھری ہیں, اور جس طرح 3.5 سال اپنے دفتر کو استعمال کر کے, اپنی کرسی کو استعمال کر کے, ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے پاکستان کے شہریوں, اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا کی زبان بندی کی ہے, اس کا ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا. چاہے وہ بے روزگاری ہو, معاشی تباہی ہو, ملک کی فورن پالیسی کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے. ملک کا ہر 22 کروڑ عوام آج شرمندگی کا باعث ہے یہ وزیر اعظم. اس کو گھر جانا پڑے گا. عوام انشاءاللہ تھوڑے دن صبر کریں, انشاءاللہ آپ کا صبر اس کو گھر بھیجے گا, اور اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے, تو مسلم لیگ نون بھی تو اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ حکومت کے اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں, تو کیا مسلم لیگ نون خود اکیلے سکت نہیں رکھتی عمران خان کو نکال؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے نمبر سے نکلنا ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اتحادی, عمران خان صاحب کے اتحادی تو ایک طرف ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں, کیونکہ آج عمران خان صاحب کے جو اپنے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں, اور جو ان کے اتحادی ہیں, وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, وہ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتے, کیونکہ اس نے تو وزیر اعظم گھر سے نہیں نکلنا, کمرے سے نہیں نکلنا. جو لوگ حلقوں میں جاتے ہیں, جو عوام کا رونا سنتے ہیں, وہ آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ان کا کیا کام ہے؟ خط لکھ دیا جی نواز شریف صاحب واپس آئے, خط لکھ دیا جی شہباز شریف کے خلاف کیس ہو, اور کوئی خط لکھو کہ آٹا سستا ہو, چینی سستی ہو, روٹی سستی ہو, پیٹرول سستا ہو, دوائی سستی ہو. آپ کا یہ نہ نیت تھی پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی, یہ آئے صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنے تھے, اور ملک کی معاشی تباہی کا جو حال انہوں نے کیا, یہ سب کچھ کرنے آئے تھے. ملک کی معاشی سالمیت کو, خود مختاری کو انہوں نے بلی چڑھا دی اس کی, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے اب جا رہے ہیں. اگلے دن ہی شہباز شریف کو ووٹ تو نہیں کیا, لیکن محمد صلاحی نے اسے ایک سیاسی تماشا قرار دیا ہے. تو کیا آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے اب بھی چودھری کو پر انحصار کریں گے؟ دیکھیں, بات میں نے پہلے کر دی ہے. شہباز شریف صاحب گئے تھے, ان کی عیادت کرنے گئے تھے, بہت پرانا تعلق ہے, اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی. انشاءاللہ جو پیش رفت ہوگی
जो नो कॉन्फिडेंस की भी पेश रफ्त होगी वो ना बंद कमरों में होगी, वो पूरे पाकिस्तान के सामने होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम का हक है जो उनको मिलेगा। इसका घर जाना पाकिस्तान की आवाम के लिए लाजिम हो चुका है। मैडम इतनी रिलेक्टेंट क्यों है, मतलब सब चीज़ें इतनी इंतहाई तक पहुंच चुकी हैं, आपका कहने के मुताबिक जो इत्तेहादी हैं वो भी नाला है उनसे, तरीन ग्रुप भी सारा, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है, इंशाअल्लाह हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, और जो इस वक्त हालात मुल्क के हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, और इमरान खान साहब की अपनी तकरीरें इस बात की, अपनी फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि ना इनकी बस चलती है और ना इनका बस चल रहा है, तो वो इंशाअल्लाह घर जाने का वक्त हो रहा है, और जिस तरह करीब आ रहा है इनकी तकरीर से और ज़्यादा गवाही मिलती रहेगी। मैडम ये बताइएगा कि इस्लामाबाद कन्वेंशन के दौरान एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है जिसमें मरियम नवाज है वो जा रही है सिक्योरिटी के इंतजार में, तो वहाँ पर एक की वर्कर्स हैं वो साथ हैं। जी मैंने बिल्कुल वो देखा। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पेशी है उसमें भी जो नैब का मजाक वहाँ उन्होंने किया। पहले कहते थे हर रोज़ की बुनियाद पर केस सुने, हमारे वकील को कोविड हुआ तो कहते थे वो स्टेचर पे भी तशरीफ लेकर आए, नैब कहती थी। और अब क्योंकि जो 3.5 साल नहीं कुछ मिल सका, जो पिछले उसके अलावा कुछ नहीं मिल सका, उसने क्या पेश करना है। दूसरा वो जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सियाको सबाक से हटकर है। मैं साथ थी उनके, और उस वक्त वो खातून भी साथ थी, और उनको धक्के पड़े थे, बिकॉज कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उनको धक्के पड़े थे। तो पुलिस वालों को ये कहा गया कि इनको साइड पे कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं उस वीडियो वो वीडियो से अगला भी हिस्सा देखें, उसमें वो ये कह रही हैं कि इनको प्लीज़ साइड के ऊपर करें। और आप जानते हैं कि ना वो उनकी आदत है और ना उनका वो रवैया है। हमारा ताल्लुक मौजूदा हुकूमत जो जिस तरह का रवैया ख़वातीन के साथ करती है उस पर काफ़ी तफसील पर मरियम नवाज ने कल गुफ्तगू भी की है। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने का।